میری بات تو سنے نا. میں آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, میری بات سنیں. اگر ابو بکر صدیق باغ فتح نہیں دیتا, وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہی بات ہے کہ براثت یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں جنت صاحب سے سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ ایک تحقیق علیحدہ ہے, وہ آپ سے انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا. میں کہہ رہا ہوں ابو بکر صدیق نے نہیں دیا, فاروق اعظم نے دیا, عثمان نے نہیں, تو مولا علی نے باغ فتح دے دیا. اگر جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں, کیونکہ امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, آپ قرآن سے ثابت کریں. جو جواب آپ مولا علی کی دفاع کے لیے کریں گے وہی ہمارا سمجھ لیں. میں کیا لکھا ہوا امام کا, میری بات سنیں, میری بات سنیں نا, بات تو سننے پوری نہیں ہونے دے رہے. نہج البلاغہ امام کی شرائط کیا ہیں قرآن میں؟ اگر قرآن میں امامت آپ کی نبوت سے افضل, اگر مولا علی نفس رسول ہے, میرے نبی نے تو مکہ چھینا گیا, میرے نبی نے تو لیا تھا, مولا علی سے باغ فتح چھینا گیا, وہ کیوں لے لی, وہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ خلافت چھینی گئی, وہ چوتھے نمبر پہ لے لی. باغ فتح چھینا گیا, یہ کیوں نہیں لیا؟ پھر نفس رسول آپ کس طرح کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر نفس رسول کہیں گے میرے نبی سے مکہ چھینا گیا, میرے نبی سے مکہ چھینا گیا, میرے نبی نے واپس لیا کہ نہیں لیا؟ نہیں, میں یہی جواب آپ کو میں بتاتا ہوں. مکہ جو تھا, مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان, ذاتی پراپرٹی نہیں تھا ان کا. جو ذاتی اجازت دیں بات کرنے کی, سمجھ گیا بھائی, سمجھ گیا. قرآن سے آپ پہلے بتائیں کہ آپ کے یہاں امامت جو ہے نبوت سے افضل ہے, امامت میں بہادر ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحیح تہذیب الکام میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. میں روایت پیش کر دوں, حدیث سے میں پوچھ کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تہذیب الکام میں صحیح سند سے ثابت ہے, جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوا مارا گیا وہ شہید اکبر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شہید اکبر ہے. تو دیکھیں فدا کو واپس لینا, مولا علی, میری بات سنیں, مولا علی شیر خدا ساری زندگی نبی کا دفاع کرتے رہے. سوال ہے, یہ اور سوال ہے بھائی, سوال نہیں ہے. اب باغ فتح کے بارے میں انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا, واپس کیوں نہیں لیا, جہاد کیوں نہیں کیا؟ جہاد تو فرض ابھی آپ نے کہا. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام علی عباس ہے. علی عباس, آپ کا لہجہ جو ہے نا, آپ محبت پیار سے بات کریں نا, یہ کیوں نہیں لیا اس طرح؟ وہ جو پنجاب کے بسوں میں, اس کے ویگنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا کنڈکٹروں کا آپس میں, اس طرح میرے ساتھ بات نہ کرو, ٹھیک ہے نا. ادھر آپ صرف میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں, یہاں پہ بہت سارے سینکڑوں ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان سب سے بات کر رہے ہیں نا. آپ اگر سوال کر رہے ہیں کہ فلان مطلب کیا ہے, تو اس کو جو سوال کرتے ہیں نا اس کا مجھے جواب دینے کا موقع دے دو. میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا, میری بات سنیں, آپ اجازت دیں. نہیں, آپ نے ابھی 2-3 سوال کیے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ایک سوال کرنے کا موقع دیا, آپ نے یہاں پہ 3-4 سوال ڈال دیے میرے سامنے, ٹھیک ہے نا. اور ابھی حدیث کوٹ کرنے لگے تھے. میں شکر گزار ہوں آپ کا, میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے. ہر سوال کے جواب میں کچھ منٹ لگتے ہیں, بعض سوالوں کے جواب میں کچھ زیادہ منٹ لگتے ہیں, اور وہ میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے. آپ تو بعد میں یہی کہیں گے کہ دیکھیں میرے اللہ سے یہ سوال کی اس نے جواب نہیں دیا. تو جب سوال کرتے ہیں بھائی, مہربانی کرو مجھ پہ, ناظرین پہ بھی احسان کرو, انصاف کرو کچھ, پھر اس کے بعد صبر کرو تاکہ میں جواب دوں. انصاف نہ. ابھی آپ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق واپس کیوں نہیں کیا. اگر جو آپ کا وہی جواب ہوگا, ہمارا بھی وہی جواب ہوگا کہ بھائی ابو بکر عمر نے کیوں نہیں دیا. تو پھر آپ نے مثال دیا مکے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ چھینا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپس لے لیا. تو آپ بھی اپنا جواب اچھی طرح سے سن لیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی. اس کے بعد آپ سے گفتگو کرنا چاہیں تو اگلے ہفتے, کیونکہ یہ آخری سوال تھا. عزیزو دیکھو, یہ ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت نے ذکر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ جو ہے ان کا ذاتی ملکیت نہیں تھا کہ کسی نے ان سے چھینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کو کسی نے ان سے نہیں چھینا, وہ خود مکہ سے نکل گئے. ان کا پورا شہر ہے مکہ, ان کا ذاتی آبائی جو ہے پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے مکے کو نہیں خریدا. مکے میں جو ان کا مکان تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا, وہ ان کا پراپرٹی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے تھے تو ان کی پراپرٹی مکے میں بچی تھی, مکے میں تھی. یہ سب تواریخ میں موجود ہے, میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا. جس طرح مہاجرین کے ساتھ ہوا, مہاجرین جب اپنے مکانات چھوڑ دیے مکے سے, تو ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کے رشتہ دار, انہوں نے ان کے مکانوں پہ قبضہ کیا, اور بہت سارے لوگوں کے مکانوں کو ان کے رشتہ داروں نے بیچ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی نکلے, تو مکے میں جو ان کا مکان تھا, جو ان کے والد گرامی کا ارث تھا, حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ارث تھا,
وہ اس پہ جناب عقیل نے اس زمانے میں وہ مکے میں تھے، انہوں نے قبضہ کیا اور عقیل نے اس کو بیچ دیا، عقیل نے اس کو فروخت کر دیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد واپس مکے میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا آپ تو اپنے مکان میں جائیں گے انشاءاللہ نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شکوہ کیا کہ عقیل نے ہمارے لیے مکان کہاں چھوڑے، عقیل نے میرا مکان بیچ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا، یہ آپشن تھا کہ یہ ان کا حق ہے، یہ واپس چھین لے، لیکن انہوں نے نہیں چھینا اپنا حق. وہ پاور میں ہیں، ابھی ان کے پاس پاور ہے کہ اپنا مکان جو ان کی پراپرٹی ہے وہ مکے میں عقیل سے چھین لے، یا عقیل سے جو شخص وہ فروختی بات ہے نا، وہ بیع چوری کا مال، مثلا میں نے ایک کتاب چوری کی، میں نے کسی سے فروخت کے 10 روپے لے لی، اگر یہ کتاب میں نے چوری کی تو یہ بیع، یہ فروخت جو ہے یہ باطل ہے، یہ فروخت واقعی نہیں ہوا، یہ ابھی اسی کا مال ہے جس سے میں نے چوری کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان ہے، وہ تو کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کبھی وہ انہوں نے فروخت ہی نہیں کیا تھا، اس پہ قبضہ ہوا تھا. ملاحظہ فرمائیے فتح مکہ کے وقت کیا واقعہ پیش آیا. یہ کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 1422 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 284 میں باب فضل الحرم میں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 1588 میں بخاری میں. اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنزل فی دارک بمکہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ داخل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ کیا اپنے گھر میں جا کے وہاں پہ نزول کریں گے جو آپ کا آبائی گھر ہے. فقال وهل ترك عقیل من رباع او دور. تو فرمایا کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر بھی چھوڑ دیا ہے؟ عقیل نے تو سب اس پہ قبضہ کر کے بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو دوبارہ نہیں چھینا جب وہ پاور میں تھے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 3058 پھر بخاری میں اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ این تنزل غدا فی حجتی. حج کے موقع پر میں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے؟ قال وهل ترك لنا عقیل منزلا. عقیل نے ہمارے لیے کب گھر ہی کبھی چھوڑا ہے. نحن نازلون غدا بخیف بنی کنانہ المحصب. ہم وہ فلان محلے میں وہاں پہ ٹھہریں گے، کیونکہ ہمارا گھر جو ہے اور عقیل نے بیچ دیا ہے. اسی طرح ملاحظہ فرمائی بخاری میں یہ روایت ہے صفحے کے آخر میں 4282 فتح مکہ کے وقت. اسامہ ابن زید کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت بھی یہی پیش آیا، حجۃ الوداع میں بھی حج اور فتح مکہ میں، انه قال زمن فتح مکہ کے وقت کہا یا رسول اللہ این تنزل غدا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وهل ترك لنا عقیل من منزل. یا رسول اللہ اپنے گھر ٹھہریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کب گھر چھوڑا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر، چھاپ دار المعرفہ بیروت لبنان. یہاں پہ اسی حدیث کے ذیل میں حدیث 1588 این تنزل فی دارک بمکہ وهل ترک عقیل لنا من رباع او دور. اس کے ذیل میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. ابن حجر کہتے ہیں کہ اسامہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے مکان پہ جو آبائی مکان ہے وہاں پہ ٹھہریں گے؟ بلے. وظاہر هذه القصہ ان ذلك كان حين اراد دخول مکہ. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مکے میں داخل ہونے کے وقت اس نے پوچھا ہے. اچھا بلے. وان الدار التي اشار اليها كانت دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت الى عبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده ان حين عمر. یہ جس گھر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے جناب ہاشم رضی اللہ عنہ ان کا مکان تھا، پھر وہ عبد المطلب علیہ السلام کی ملکیت بنی ہے. پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کے درمیان اس مکان کو تقسیم کیا تھا اور اس میں سے ایک قسمت جو ہے ان کے والد عبداللہ علیہ السلام کو ملا تھا. وفیہا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. محصل هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما هاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها.
خلاصہ قصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کیا ہے تو عقیل نے مکان پہ قبضہ کیا ہے اور اس نے بھائی مکان لے لیا یا بیچ دیا تھا بعد میں اس نے. اچھا جب یہ سمجھ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق اپنا مکان کیوں واپس نہیں لیا. اس کا ملاحظہ فرمائیے کتاب علل الشرائع تالیف شیخنا الصدوق رحمہ اللہ. اچھا یہ چھاپ ہے آپ کا, اللہ آپ کا بلا کرے, المطبع العلمیہ بقم میں چھپیا. یہاں پر العلة التي من اجلها ترک امیر المؤمنین علیہ السلام فدق, اس علت کا بیان جس کی وجہ سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ اپنی دور حکومت میں فدق پہ قبضہ نہیں کیا. حدیث نمبر 3 اس میں ملاحظہ فرمائیے ان ابی الحسن علیہ السلام, امام کاظم علیہ السلام سے ظاہراً روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سألت عن امیر المؤمنین لما لم يسترجع فدقا لما ولی الناس. جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت ہوئی ہے تو انہوں نے کیوں جو ہے فدق کو واپس نہیں لیا؟ تو فرمایا لأن اہل بیت لا یأخذوا حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولیاء المؤمنین انما نحکم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لانفسنا. فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ ہمارا حق ہمارے ظالموں سے صرف اللہ لے کے ہمیں دیتا ہے. ہم خود اپنا حق ظالموں سے زبردستی جب ہمارا پاور آتا ہے تو نہیں چھینتے. اور ہم مؤمنین کے ہم لیڈر ہیں. ہم مؤمنین کے حق میں مؤمنین کے فائدے میں ہم حکومت کرتے ہیں. وہ ہم اپنے حق ظالموں سے نہیں لیتے اپنے لیے. ظالموں سے نہیں, جب ہماری قبضہ ہوتا ہے حکومت ہوتا ہے تو اپنا حق نہیں لیتے. مومنین